بھرے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آج کی یہ محفل دستار بندی اور رضا پوشی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کیا ہے، اور میرے بعد بھی آپ کو ایک بڑی عظیم شخصیت حضرت علامہ محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے ان کا خطاب نایاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ آج اس وقت پوری دنیا کی بات کرنے کی بجائے میں اپنے پیارے بھارت ملک ہندوستان کی بات کروں۔ اس ملک میں جس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہیں پر کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، کہیں پر کوئی بے چینی اور اضطراب کی حالت میں ہے، کہیں پر کسی کے مکانات پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، کہیں پر کسی کی شہریت ہی مشکوک ہے۔ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر دن نیا نیا ہمارے اور آپ کے درمیان آتا رہتا ہے، اور دنیا بھر میں سب کے مسائل جدا جدا ہیں، لیکن یہاں ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم آنکھ کھولتے ہیں اس سے پہلے ہمارے سر پر کوئی نہ کوئی مسئلہ منڈلا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے سر پر دستک دے چکا ہوتا ہے۔ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ہم دنیا کی ہر قوم کے سامنے کاندھے سے کاندھا لگا کر کے کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کی ہر قوم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر انسان کے سامنے جو ہے وہ اس کے معیار کے مطابق اس کے برابر بیٹھنے کی اپنے اندر خواہش رکھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ قوم جسے قوم مسلم کہتے ہیں، یہ قوم کوئی ایری گیری قوم نہیں ہے۔ اس قوم کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا لقب امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ کم و بیش 82 مقامات پر میرے اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر امت محمدیہ کو مخاطب فرمایا۔ یہ وہ قوم ہے جس کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کہہ کر ان کے سر پر تاج عزت سجایا گیا، تاج کرامت سجایا گیا۔ لیکن وہ قوم جس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور دیا، وہ قوم جس نے لوگوں کو رہنے سہنے کا انداز عطا کیا، وہ قوم جس نے لوگوں کو عمارتیں بنانے کے لیے نئی جہت عطا کی، کیا ہمارے آنے سے پہلے اس زمین پر کوئی تاج محل جیسی عمارت دکھا سکتا ہے؟ کیا ہمارے آنے سے پہلے اس زمین پر کوئی لال قلعہ جیسی عمارت دکھا سکتا ہے؟ کیا ہماری زمین پر قدم رکھنے سے پہلے خوبصورت بھول بھلیا اور اس طریقے کی عمارتوں کا کوئی تصور یہاں پر نظر آتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اچھے کھانوں کا مزاج اگر کسی نے لوگوں کو دیا ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا خوبصورت انداز اگر کسی نے دیا ہے وہ قوم مسلم ہے۔ آخر پھر کیا بات ہے؟ وہ قوم جو ایک انقلابی قوم تھی، وہ قوم جو ایک رہنما قوم تھی، وہ قوم جو ایک قائد قوم تھی، وہ قوم جو ایک مدبر قوم تھی، وہ قوم جو ایک مفکر قوم تھی، وہ قوم جس کے اندر قائدانہ صلاحیت تھی، وہ قوم جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آخر اس قوم کو اتنی ذلت کے دن کیوں دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں کہ لوگ چپراسی کی نوکری پر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لوگ اپنے برابر بیٹھنے بھی نہیں دینا چاہتے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس جوہر کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا تھا، جس جوہر کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو اپنا محکوم بنایا تھا، جس جوہر کی وجہ سے ہم نے تخت و تاج پر قبضہ کیا تھا، وہ جوہر ہم سے چھن گیا ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ تو موجود ہے، یاد رکھیں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ جوہر علم جس کی بنیاد پر قوموں کی امامت کی جا سکتی ہے، قوموں کی سیادت کی جا سکتی ہے، قوموں کی قیادت کی جا سکتی ہے، آج قوم مسلم کے پاس علم کا وہ
موجود نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس علم کا معیار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا اسلام میں علم کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ اکبر، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو صاحب قرآن اعلان کرتے ہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی کہ انسان برابر ہے۔ جس نے برابری کا، مساوات کا، عدل کا درس دیا، جس نے محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، جس نے حبشی اور عربی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، وہی صاحب قرآن پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ سب کو برابر بتانے والا قرآن جب علم کے میدان میں بات کرتا ہے تو وہاں برابری کا تصور ختم کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سفید اور سیاہ چمڑی کی بنیاد پر تم سب برابر ہو، نسب کے اعتبار سے تم سب برابر ہو، عربی اور اجمی ہونے کے اعتبار سے تم سب برابر ہو۔ اب کبھی تفریق ہوگی تو بادشاہ غلام کی بنیاد پہ نہیں، عربی اور اجمی کی بنیاد پہ نہیں، کالے اور گورے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اسلام تفریق کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان پڑھ کا مقام اور ہے، پڑھے لکھے کا مقام اور ہے۔ اگر پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو دو ہی جگہ پہ قرآن تفریق کرتا ہے۔ نمبر ایک، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور ایک دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ ان پڑھ پڑھے لکھے برابر نہیں اور جنتی اور جہنم برابر نہیں۔ برابری کا تصور کہاں ختم ہو رہا ہے آپ اندازہ فرمائیں۔ اس سے پتہ چلا، اچھا یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی سچی آیت کی میں نے بات نہیں کی، قرآن کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں علم والوں کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگر اہمیت والے بننا ہے، بلکہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اسلام میں عبادت والوں کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے جو علم والوں کی۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو غور فرمائیں، ہنومان گڑھ والوں، جس علم نے ہمیں بلند کیا تھا آج اس علم سے ہم کو سو دور ہو گئے۔ دیکھو عبادت والے جو 1-2 سال 5-10 سال کے عابد نہ تھے، بلکہ جو ہزاروں سال کے عابد تھے اور جن کو اپنی عبادت پر ناز تھا، ایک طرف وہ ہزاروں سال کے عابدین اور ایک طرف وہ ہستی جس نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے، ایک طرف ہزاروں سال کی عبادت والے اور ایک طرف وہ علم والا جس نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے حضرت آدم کو علم الاسماء عطا فرمایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو بتاؤ ان کے نام کیا ہے۔ فرشتے نہ بتا سکے، عاجزی کر گئے جیسا کہ ان کی شان تھی، لیکن حضرت آدم نے مفسرین کے اقوال کے مطابق کہ چیزوں کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے، علم سے اتنا متاثر کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔